آج ہم پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر اہل سنت اور اہل تشیعہ کے درمیان جو بنیادی اختلافات ہیں ان پر۔ جی بالکل۔ اور ہمارے پاس ان کی ایک تقریر کا اقتباس ہے جو انہوں نے شیعہ برادری سے خطاب کرتے ہوئے کی، اور کچھ تحریری مواد بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کے جو مرکزی دلائل ہیں ان کو ذرا گہرائی میں دیکھا جائے۔ جی، یعنی ایک اہم مذہبی شخصیت فرقہ وارانہ ہم آہنگی یا اختلاف کو کیسے دیکھتی ہے اور ان کے نزدیک اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیر صاحب ایک عملی اختلاف سے بات شروع کرتے ہیں جو اکثر سننے میں آتا ہے، نماز جنازہ میں تکبیرات کی تعداد کا مسئلہ۔ ہاں، یہ کافی عام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حنفی حضرات جو ہیں وہ اپنے امام یعنی امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں اور مستند سنت کے مطابق 4 تکبیریں کہتے ہیں، جی، جبکہ شیعہ حضرات اپنے ذرائع کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ انہیں شیعہ عمل پر بذات خود کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ حنفیوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے مسلک پر قائم رہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف نمبرز کا کھیل نہیں ہے، یہ اپنے اپنے فقہی مکتب یعنی مسلک اور اس کی جو سند ہے، یعنی وہ چین جس سے علم یا روایت پہنچی ہے، اس پر قائم رہنے کی بات ہے۔ اچھا۔ پیر صاحب کے لیے عبادت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پیروی ہے، اور حنفیوں کے لیے ان کے نزدیک وہ طریقہ 4 تکبیروں والا ہے۔ تو کیا پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعداد والا فرق بالکل غیر اہم ہے، یا بس اصل مسئلے کے مقابلے میں اس کی اہمیت کم ہے؟ ان کی گفتگو سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے، مطلب یہ ضروری ہے اپنی جگہ، لیکن اصل جڑ کچھ اور ہے۔ صحیح۔ وہ اس سے کہیں زیادہ گہرے ایک بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور وہ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ یہاں آ کر بات واقعی کافی اہم ہو جاتی ہے۔ جی، پیر نصیر الدین صاحب کے مطابق اختلاف کی جو اصل وجہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور ان کا احترام ہے۔ بالکل۔ خاص طور پر پہلے 3 خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ، خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ جی ہاں۔ ان کے نزدیک ان شخصیات کا احترام یہ اتحاد کے لیے ایک آپ کہہ لیں لازم و ملزوم شرط ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ناقابل مصالحت یعنی۔ بالکل۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کی مختلف تشریحات میں ان شخصیات کا جو کردار ہے وہ مرکزی ہے، اور ان پر اتفاق ہی امت کے اتحاد کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اسی لیے وہ خلفائے راشدین کا اتنا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ جی بالکل، وہ بہت زور دیتے ہیں اس بات پر۔ اس دفاع میں ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود تحقیق کی ہے اور مجھے خلفاء کی طرف سے اہل بیت کے ساتھ کوئی دشمنی یا کوئی زیادتی نہیں ملی۔ اچھا، یعنی وہ ثبوت مانگتے ہیں۔ جی، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ان بزرگوں میں نعوذ باللہ کوئی کمی یا خامی ہوتی تو وہ خود سب سے پہلے ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے۔ یہ تو بہت مضبوط موقف ہے۔ جی، اچھا، کیا انہوں نے اس نظریاتی اختلاف کو حل کرنے کی کوئی عملی کوشش بھی کی تھی؟ ہاں، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ شیعہ رہنما علامہ ساجد نقوی صاحب اور ایک سنی تنظیم، اشارہ غالباً سپاہ صحابہ کی طرف ہے، ان کے درمیان دلائل کی بنیاد پر مسئلہ حل کروایا جائے۔ کیسے؟ کیا طریقہ تھا؟ پیشکش یہ تھی کہ دونوں طرف سے اپنے اپنے دلائل لائے جائیں، اور وہ یعنی پیر صاحب ثبوت کی روشنی میں غیر جانبداری سے فیصلہ کریں گے، اور شرط یہ تھی کہ فریقین کو وہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ یہ تو ایک طرح کی ثالثی کی پیشکش تھی۔ جی، ایک براہ راست مصالحتی کوشش تھی۔ کیا ان کی گفتگو میں کوئی اور وسیع تر نصیحت بھی ملتی ہے؟ ہاں، ملتی ہے۔ ان کی گفتگو میں ایک عمومی نصیحت بھی ہے، وہ لوگوں کو، اور اس میں وہ سرسری طور پر دیوبندی مکتبہ فکر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ تلقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق قائم کریں۔ اچھا۔ دعا مانگنی ہے تو سیدھا اللہ سے مانگیں۔ وہ بچوانوں پر، مطلب پیروں فقیروں پر یا تعویذ گنڈوں پر اندھے اعتقاد سے منع کرتے ہیں۔ یعنی توکل اللہ پر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جی، کہتے ہیں اپنی ضرورتیں براہ راست اللہ کے سامنے پیش کریں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور یہ سوچ صرف شیعہ سنی اختلاف تک نہیں، یہ ان کے عمومی مذہبی انداز فکر کا حصہ لگتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟
پیر نصیر الدین کا جو مرکزی پیغام ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، عبادات کے طریقوں میں عملی فرق ہے اور وہ مختلف فقہی مکاتب سے جڑے ہوئے ہیں، جی لیکن ان کے نزدیک اصل بنیادی مسئلہ جس پر اتحاد ٹکا ہوا ہے وہ ابتدائی اسلامی تاریخ کی جو کلیدی شخصیات ہیں، صحابہ کرام اور امہات المومنین، ان کا احترام ہے۔ بالکل ان کے خیال میں اس بنیادی احترام پر اتفاق کیے بغیر حقیقی معنوں میں اتحاد ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ اور یہاں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ایک با اثر شخصیت کی طرف سے بین المسالک ہم آہنگی کے لیے ایسی خاص شرائط رکھنا، جیسے یہاں ان شخصیات کا احترام ہے، اس کو سمجھنا آج کے دور میں کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی مکالمے اکثر تاریخ کی مختلف تشریحات کی وجہ سے ہی تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ نکات کتنے بنیادی ہیں، شاید مکالمے کی حدود اور امکانات کو سمجھنے میں مدد دے۔